اچھا، میں جب سوالات جمع کر رہا تھا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو واقعاً اگر آپ جواب نہ دیں گے تو وہ ادھوری رہ جائیں گی. مثلاً اتنی بڑی لائبریری ہے اور میں بڑا خوش ہوا ہوں، غالباً 2 لاکھ سے زائد کتابیں، 2.5 لاکھ کے قریب اس میں موجود ہیں. اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں. بھلا یہاں بھی کوئی اہل سنت کی کتاب پڑھتا ہوگا؟ یہ آپ نے اچھی تشخیص دی ہے کہ بلکہ یہ پورا دنیا میں اگر آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، آپ شیعہ لائبریری جہاں بھی بنیں گی اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑا ذخیرہ اہل سنت علماء کی کتابوں کا ملے گا. تفاسیر ساری ہوں گی، حدیث کی ساری کتابیں، فقہ کی ساری کتابیں ہیں. اور جب شیعہ فقہاء علماء بحث کرتے ہیں علمی تو وہ اہل سنت کی کتابوں کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں، ان کے نظریات کو پیش بھی کرتے ہیں، ہر چند ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو نہ بھی قبول کریں لیکن ان کو پڑھتے ضرور ہیں، اور پھر اپنے طالب علموں کو بھی اس کا موقع دیتے ہیں. یہ تو ایک عمومی ماحول ہے شیعہ مدارس کا، شیعہ حوزات علمیہ کا، آپ جہاں بھی چلے جائیں. ہم نے اہتمام خصوصیت شعوری طور پر یہ کام کیا ہے، روایت کو نہیں فالو کیا ہم نے شعوری طور پر یہ کام کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ اس طرح سے بند کنویں کے اندر تربیت یافتہ مینڈک نہ ہو جس کو صرف یہ پتہ ہو میرا فرقہ کیا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ پتہ نہ ہو، اندھیری رات ہو، اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کتنے اور مذاہب ہیں، کتنے اور علماء ہیں، کتنے اور افکار ہیں. بلکہ حتیٰ جو اہل سنت تو ظاہر ہے شیعہ سنی مسلم علماء ہیں، اسلامی علماء میں ہم ان کو شمار کرتے ہیں، علماء اسلام ہیں. یہ ہم علماء دین و بے دین میں تقسیم نہیں کرتے، سارے علماء اسلام ہیں، اپنی اپنی انہوں نے تشریح کی ہے. حتیٰ غیر مسلم جن کے پاس علمی کچھ کہنے کے لیے کوئی بات ہے، خواہ وہ سوشل سائنسز ہوں یا نیچرل سائنسز میں، ان کی ایک بڑی علمی خدمات ان کی ہیں اور بنیادیں انہوں نے رکھی ہیں. تو ہم تو ان کو بھی یہاں پر رکھتے بھی ہیں، کتابیں بھی رکھتے ہیں حوالوں کے لیے بھی، اور پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. تصوف پر میں نے دیکھا کتاب ان کی طرف بالکل ہے، تصوف کا ایک بڑا ذخیرہ ہے یہاں پر. اور ظاہر ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو علم شمار ہوتی ہیں، اور علم سے کسی نسل کو محروم کرنا یہ ظلم ہے اس کے اوپر. آپ کے جو بحران ہیں اس وقت، سماجی بحران بنے ہوئے ہیں آج کل، جو افسوسناک واقعہ زیر بحث ہے جڑاں والا کا، یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ نے جو تعلیم دی ہے فرقے کے نام پر، اس میں آپ نے جو تصور پیش کیا ہے وہ اتنا غلط ہے کہ دشمنی اس نے پیدا کی ہے، نفرت پیدا کی ہے. آپ ایسی تعلیم دیں جو ذہنوں کو کھولے. آج کی دنیا میں آپ کے نسل کو زندگی رہنے کے مواقع فراہم کرے کہ اس زمانے میں کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے، دوسری اقوام کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے نظریات ان تک کیسے پہنچانے ہیں، ان کے نظریات کو کیسے ہم نے لینا ہے. خوب یہ وہ چیز ہے جو ضروری ہے ہمارے لیے. تو اگر آپ نہیں کریں گے نا، آج ہو جائے گا، چونکہ میڈیا اتنا حاوی ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی نے یہ وسائل اتنے عام کر دیے ہیں کہ اب آپ کنویں میں بندہ بٹھا کے رکھنا محفوظ یہ نہیں کر سکتے. آپ اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے وہ دوسرے اس کو بتا دیں گے، اور دوسرے جب بتائیں گے تو وہ کسی اور رنگ میں بتائیں گے، اس کو باغی بنا دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس کو یہ سارا کچھ پڑھائیں، وضاحت کے ساتھ پڑھائیں، دلیل کے ساتھ پڑھائیں.